بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کردہ سچے واقعات کے بارے میں، اور آج کا واقعہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں بیت المقدس کی تعمیر کا۔ تفصیل سے اس بارے میں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ چلیے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ تم میرے لیے زمین میں ایک گھر بناؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر سے قبل جس کا ان کو حکم ہوا تھا، انہوں نے اپنے لیے مکان بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی آئی کہ اے داؤد، تم نے میرے گھر سے پہلے اپنا مکان بنا لیا۔ عرض کیا، اے رب العزت، اے اس کائنات کے مالک اور خالق، آپ نے جس کا فیصلہ کیا اس میں یہی فرمایا کہ جو مالک ہو وہ اپنے لیے مخصوص کرے۔ پھر ان کو مسجد بنانے کا حکم ملا، چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام مسجد کی تعمیر شروع کر دی، مگر اس کی 4 دیواری بنا رہے تھے کہ وہ دیوار گر گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کی شکایت کی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ یہ مسجد تمہارے ہاتھوں سے تمام اور مکمل نہیں ہوگی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یہ اس کی وجہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے گھر پر کچھ خون بہہ جائے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے رب، آیا یہ آپ کے منشا اور پسند کے مطابق نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہے، لیکن کچھ میرے بندے ہیں، میں ان پر رحم کروں گا۔ پس یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام کو سخت افسوس اور پریشانی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم غم نہ کرو، یہ مسجد تمہارے لڑکے سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں پوری کروں گا۔ پس جب داؤد علیہ السلام حلف فرما گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر شروع کر دی۔ مسجد کی تعمیر ختم ہونے کے قریب تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مقربین کو قریب لایا اور بنی اسرائیل کو جمع کیا اور بہت سے جانور ذبح کیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے سلیمان علیہ السلام، تم نے میرے گھر کی تعمیر کے متعلق اپنی خوشی کا اظہار کیا ہے، تم مجھ سے طلب کرو، یعنی مانگو، کیا مانگتے ہو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 باتیں عرض کیں۔ پہلی دعا، مجھے فیصلہ کرنے کی طاقت عطا کریں، اجازت دیں کہ میرا ہر ایک فیصلہ تیرے فیصلے کے موافق ہو۔ دوسری دعا، مجھے سلطنت ایسی عطا کریں کہ میرے بعد کسی کو اس جیسی سلطنت کا مستحق قرار نہ دیا جائے۔ اور تیسری اور آخری دعا، دشمن اس مسجد میں آئے اور اس کا مقصد یہاں نماز پڑھنے کے علاوہ اور کچھ نہ ہو تو اس کو گناہوں سے ایسا پاک کر دیں جیسا کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ ارشاد ہوا کہ پہلی 2 باتیں میں نے تم کو دے دیں، اور تیسری بات کے متعلق تم کو توقع دلائی جاتی ہے کہ وہ قبول کر لی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھا آج کا یہ دلچسپ واقعہ، حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں بیت المقدس کی تعمیر۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آخر میں چلتے چلتے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرمائے، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر نعمت سے نوازے،
اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔